بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے نبی کے دین کے پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں محبت کا بڑا آسان وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ اس وظیفے سے بھی آپ اپنی محبت کو پا سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو محبت میں ہار چکے ہیں، وظائف و عملیات کر کر کے تھک گئے ہیں، وہ اس چھوٹے سے وظیفے سے اپنی محبت کو واپس پا سکتے ہیں۔ وہ شخص جو لوٹ کر نہیں آ رہا، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ واپس لوٹ کر ضرور آئے گا۔ محبت کے عملیات میں الحمدللہ جتنے بھی عملیات آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں اپنے چینل پر، وہ تمام کے تمام مجرب ہوتے ہیں، تمام کے تمام بے انتہا آزمودہ ہوتے ہیں۔ ہر کسی نے کئی بار ان وظائف و عملیات کو آزمایا ہوتا ہے، تو آپ بھی بتائے ہوئے وظائف و عملیات کو اچھی نیت سے پڑھا کرے اور اللہ پر یقین رکھ کے پڑھا کرے، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ ایسے لوگ جو اپنی محبت کو کھو چکے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے محبوب واپس آ جائے، یا شوہر ہے بیوی سے محبت نہیں کرتا، بیوی سے محبت کرنے لگ جائے، بیوی شوہر کی نافرمان ہے، بیوی فرمانبردار ہو جائے، اولاد نافرمان ہے، گھروں میں بدسلوکیاں ناچاکیاں ہیں، گھروں میں محبت پیدا ہو جائے۔ تو ان تمام محبت کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا عمل آپ کو بتاؤں گا۔ یہ آپ نے آنکھیں بند کر کے صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ادھر آپ 1 سے لے کر 100 کی گنتی پوری کریں گے، ادھر وہ شخص آہستہ آہستہ آپ کے قبضے میں آتا جائے گا۔ جب کسی انسان کا دل آپ کے قبضے میں ہوگا تو وہ پورے کا پورا انسان آپ کی ہر بات مانے گا۔ انسان کے جسم میں چھوٹا سا دل ہے، جب وہ بے قرار ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، تو 6 فٹ قد رکھنے والا انسان بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کسی کے دل کو اپنے قابو میں کر لیں گے تو پورے کا پورا انسان آپ کے اشاروں پر ناچے گا۔ یہ وظیفہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر کسی کو اپنے اشاروں پر نچانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، یا کوئی جائز مقصد ہے، نیک مقصد ہے، اس کو پورا کروانا چاہتے ہیں کسی سے، تو اس وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو صرف محبت پانے کے لیے یا محبت کی شادی کرنے کے لیے نہیں پڑھنا، بلکہ ماں باپ کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، کسی جگہ پر انٹرویو دینا چاہتے ہیں، وہاں سے کامیابی چاہتے ہیں، یا کسی جگہ سے آپ چاہتے ہیں کہ میری بات کو تسلیم کیا جائے، وہاں سے مجھے انکار نہ ہو، اس نیت سے بھی اس وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ آپ نے اس وظیفے کو رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے، کسی کے سامنے نہیں پڑھنا، نہ پڑھنے سے پہلے کسی کو بتانا ہے، نہ پڑھنے کے بعد کسی کو بتانا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی 1 تسبیح اس کی پڑھنی ہے۔ اچھی طرح وضو کر لیجئے گا، اپنے کپڑوں پر خوشبو لگا سکتے ہیں تو خوشبو لگا لیجئے گا، اگر نہیں لگا سکتے تو کوئی حرج نہیں۔ باوضو ہو کر پھر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ خواتین اپنے خاص ایام میں اس وظیفے کو مت پڑھیں، اجازت نہیں دے رہا۔ پاک صاف ہو کر آپ نے ایسی جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں پر کوئی آنے جانے والا نہیں ہے، یا جہاں پر کسی کی فضولیات کی آوازیں نہیں آ رہی۔ آپ نے وہاں بیٹھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیم تمام درودوں کا سردار ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ایسا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے نماز میں پڑھنے کا تحفہ عطا فرمایا۔ آئیے میرے ساتھ ایک بار پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیا، پھر آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے اور 100 دانے والی تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے۔ آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر، بسم اللہ الذی لا یضر، بسم اللہ الذی لا یضر۔ 100 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الذی لا یضر اس کو پڑھنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ ہیں 2، آپ نے اس کو صرف اور صرف 100 مرتبہ 100 ٹائم پڑھنا ہے۔
پھر آپ نے جب اس کو پڑھ لیا یا تو آنکھیں بند کر کے محبوب کا تصور کری رکھیں یا اس کی آنکھیں کھول کر اس کی تصویر کو دیکھ کر دم کر دیں۔ دونوں صورتوں میں کیا جا سکتا ہے، تصویر پر بھی دم کیا جا سکتا ہے، تصور میں بھی دم کیا جا سکتا ہے، جیسے آپ کو آسان لگے آپ کر سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں انشاءاللہ بے انتہا فائدہ ہوگا۔ آپ نے جب 100 مرتبہ اس کو پڑھ کر محبوب کی تصویر پر یا تصور میں اس پر دم کر دیا، پھر آپ نے 3 مرتبہ اس شخص کا نام لینا ہے۔ اس شخص کا نام لینے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ آخر پر بھی درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور آپ نے 100 مرتبہ، صرف 100 مرتبہ یا ودودو یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا ودودو یا اللہ، یا ودودو یا اللہ، یا ودودو یا اللہ۔ 100 مرتبہ یا ودودو یا اللہ پڑھ کر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر لینا ہے، اور رب کریم غفور الرحیم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ جو گناہ سب کے سامنے کیے، جو چھپ کر کیے، جو جانے انجانے میں کیے، ان سب گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے محبوب کو مانگنا ہے یہ الفاظ کہتے ہوئے، اے اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہے، تو میرے محبوب کا دل میری طرف پھیر دے، اس کے دل میں میرے لیے جائز اور نیک محبت پیدا کر دے۔ پھر آپ کی جو بھی مشکلاتیں ہیں، جو بھی آرزویں ہیں، آپ اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں، اچھے حالات ہیں یا برے حالات ہیں۔ میں نے اکثر نمازیوں کو دیکھا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا نہیں کرتے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے نماز کے دوران دعا کر لی، بے شک کر لی، لیکن دعا ضرور کیا کریں۔ دعا کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ ہم لوگ ہی غافل ہو چکے ہیں کہ ہم نے صرف مشکل میں اللہ کو یاد کرنا اپنے اوپر مقرر کر لیا ہے، جبکہ اچھے حالاتوں میں ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کا وعدہ ہے جس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس نعمت میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ جب انسان عروج پر ہوتا ہے، یا آپ اپنے پر ہی مثال لے لیں، جب انسان کا محبوب اس کے پاس ہوتا ہے تو دونوں ایسی رنگینیوں میں کھوئے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے پاک پروردگار کو بھی بلا دیتے ہیں، اور پھر جب کوئی مشکل آ جاتی ہے تو فوری اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ بھی بڑا پسند ہے، لیکن خدارا جب اچھے حالات میں ہوں، خوشحال ہوں، تب بھی رب کریم کو یاد رکھا کریں، اس کا شکر ادا کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، ہمیشہ اپنی ذات کا محتاج رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک دلی جائز خواہشات کو اپنے کرم اور اپنے فضل سے پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ پیارے نبی کا دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔